ككبش ذبيح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ کا 16واں رکوع ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِیَ نَفْسَهُ، اور ابراہیم کے دین سے اس شخص کے علاوہ کون منہ پھیر سکتا ہے جو اپنے آپ کو احمق بنا لے، بے وقوف بنا لے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور یقیناً ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہوں گے، صالحین میں سے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس لیے بھی دی ہے کہ جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں وہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اتفاق کرتے ہیں، ان کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہ یہی تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اور جو سارے انبیاء کا دین رہا ہے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ تو اسی کی ترغیب اللہ تعالیٰ نے دی، اسی کی بات کی تمام انسانیت کو بشمول عیسائی اور یہودی کہ ابراہیم علیہ السلام کے کو تم پیغمبر مانتے ہو تو پھر ان کے دین کو بھی مانو۔ اذ قال له ربه اسلم، اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم سے ان کے رب نے کہا کہ فرما بردار ہو جاؤ۔ قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم نے کہا کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور اسی بات کی تاکید ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو فرمائی اور یعقوب نے بھی، یعنی یعقوب علیہ السلام نے بھی اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو اسی بات کی تاکید فرمائی کہ اپنے رب کے فرما بردار بنو۔ یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، سو تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تو وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے وہ جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کاموں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ یعنی ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں انہوں نے جو کچھ کیا ہم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہمیں اپنے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی یہودی اور عیسائی ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہدایت کا راستہ یہی ہے کہ تم اپنا نام یا راستہ یہودیوں والا اختیار کر لو یا عیسائیوں والا۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا، آپ فرما دیجئے نہیں بلکہ ابراہیم کی ملت کو اختیار کرو جو سب سے یکسو ہو گئے تھے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے بلکہ وہ مسلمان تھے اور یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، آپ کہہ دیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کتاب پر جو ہم پر نازل ہوئی، اور جو چیز ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتری، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دی گئی، اور جو دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ ظاہر ہے سارے اللہ کے فرامین تھے اور سارے اللہ کی کتابیں ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، سو اگر وہ اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یقیناً انہوں نے ہدایت حاصل کی۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ منہ پھیر لیں تو وہ بدبختی میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، سو اللہ ان سے آپ کی کفایت فرمائے گا، حفاظت فرمائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔
صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، اور اللہ سے زیادہ کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے اور ہم اسی کی عبادت گزار ہیں۔ قل تحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن لہ مخلصون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ کے متعلق ہم سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اس کے لیے اخلاص رکھنے والے ہیں، یعنی ہم تو دین کو خالص کر چکے ہیں، کسی کو شریک نہیں کرتے اس میں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ قل انتم اعلم ام اللہ، آپ فرما دیجئے کہ تم لوگ زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آنے والی گواہی کو چھپائے، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی جو تعلیمات اللہ نے اتاری ہیں، اگر آپ ان تعلیمات کو لوگوں تک نہیں پہنچاؤ گے، چھپاؤ گے، تو یہ ظلم ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے وہ جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کاموں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے دی، انہوں نے وقت کا جو سب سے بڑا ظالم بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس کو چیلنج کیا تھا کہ تم خدا نہیں ہو، خدا ایک ہی ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اور انہوں نے اپنے دین میں کوئی شرک کی آمیزش نہیں کی، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جدوجہد کرتے رہے، سارا جو بھی ان کے اعمال ہیں وہ سارے ایک ایک کر کے اللہ کی رضا کے لیے ہیں، زندگی کے ایک لمحہ ان کا اللہ کی رضا کے لیے گزرا ہے، اور اسی کی تعلیم وہ اپنی اولاد کو دیتے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کی تعلیم دیتے رہے ہیں، اور وہی تعلیم ہمارے تک پہنچی ہے، یعنی قرآن، اور ہمارا بھی یہی فرض ہے کہ ہم اس تعلیم کو آگے پہنچائیں صحیح طریقے سے، کہ اللہ کی اصل میں تعلیم یہ قرآن ہی ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، یہ سنتے ہیں، وہ فرقہ واریت ہے یا پھر رسم و رواج ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔